جن لوگوں کی حق ادا کرنے ہمارے اوپر لازم ہیں ان میں سے میاں اور بیوی ایک دوسرے کے حق ادا کریں۔ یہ ہمارے معاشرے کی ایک بنیادی اکائی ہے۔ اگر میاں بیوی خوش ہوں گے تو گھر خوش ہوگا، دو خاندان خوش ہوں گے، رشتہ داری کے اندر حسن پیدا ہو جائے گا۔ لیکن اگر میاں اور بیوی کے باہم تعلق ٹھیک نہیں ہوں گے تو گھر برباد ہو جائے گا، اولاد کی تربیت خراب ہو جائے گی، دو خاندان برباد ہو جائیں گے، رشتہ داری کا تعلق کمزور ہو جائے گا۔ تو شریعت اسلامیہ نے اس کی سخت تلقین کی۔ ایک صحابی نے عرض کی، حضور بیوی کا حق کیا ہے؟ ما حق المرأة علی الزوج، عورت کا حق خامد کے اوپر کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آپ کھائے وہ اس کو کھلائے۔ یہ نہیں ہے کہ میاں اور بیوی کے کھانے میں ان کی غذا میں فرق ہو، جس طرح کا کھانا خود کھائے اس طرح کا اپنی بیوی کو کھلائے۔ اور دوسرا فرمایا کہ جس طرح کا خود لباس پہنے اس طرح کا اپنی بیوی کو لباس پہنائے۔ تیسرا حق حضور علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا کہ تو اس کے چہرے پہ نہ مارے، گرمی سے شکر رنجی ہو جاتی ہے، ولا یضرب الوجہ، چہرے پہ نہ مارے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لا تضربوا اماء اللہ، اللہ کی لونڈیوں کو مارو نہ۔ منع فرمایا گیا بس مرد اپنی حاکمیت جگانے کے لیے، اپنے تغلب کو ظاہر کرنے کے لیے عورت پر تشدد کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے بڑی بہادری کی ہے، یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے وہ جو اس نے کیا ہے۔ شریعت نے روکا ہے، منع کیا ہے۔ عورت مارنے سے درست نہیں ہوگی بلکہ معاملہ اور خراب ہو جائے گا۔ عورت کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اگر اس کو بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر تم جو ہے وہ کوشش نہیں کرو گے تو ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے گی۔ اس لیے اس کی اصلاح کی کوشش بھی کرو، لیکن یہ تصور کہ بالکل درست ہو جائے۔ عورت کی کچھ چیزیں عورت کا حسن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو محسن اور غافل عورتوں کے اوپر تہمت لگاتے ہیں، تو محسنات الغافلات، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ عورت کا حسن شمار کیا ہے، عورت کی خوبی بیان فرمائی ہے غافل ہونا۔ مرد بڑا زمانے ساز ہو تو یہ اس کا حسن ہے، لیکن عورت بھولی بالی ہو، صرف امور خانہ داری کو جانتی ہو، باہر کے معاملات کو نہ جانتی ہو، یہ عورت کا حسن ہے۔ تو یہ لازمی نہیں ہے کہ عورت بھی مرد کی طرح تیز ہو۔ آج جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، آج عورت کو مردوں کے مقابل کھڑا کر دیا گیا اور وہ گھر کے کام کو بوجھ سمجھتی ہے۔ ہوٹل کے اندر کتنے کتنے لوگوں کو کھانا کھلا رہی ہے، گھر میں کہتی ہے میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ ایئر ہوسٹس بھرتی ہو رہی ہے تو 400 جو ہے وہ مسافروں کو جو ہے وہ پانی پیش کر رہی ہے، اور کتنے لوگوں کی بھوکی نظروں کا شکار ہو رہی ہے۔ ہر کوئی اپنی خواہش کے مطابق اس سے بات کر رہا ہے، تو وہ اتنے لوگوں کی خدمت کر رہی ہے، یہ ظلم نہیں ہے؟ اور گھر میں 10 بچوں کا کھانا پکائے اور اپنے خامد کے باپ کا اور اس کی ماں کا کھانا پکائے، ان کی خدمت کرے، تو سارے چیخ اٹھتے ہیں یہ ظلم ہو گیا۔ ادھر 300-400 لوگوں کی خدمت کر رہی ہے، یہ عجیب سا ماحول ہے۔ تو عورت کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس کا حسن ہے، اور وہی اس کی زندگی کا نکھار ہے، اور وہی اس کی خوبی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر غافلات کا لفظ عورت کی خوبیوں کو شمار کرتے ہوئے بیان فرمایا ہے۔ تو یہ کیونکہ پسلی کی ٹیڑھی رہے تو پسلی کے ٹیڑھا ہونے میں بھی ایک حسن ہے، اگر سیدھی ہو جائے تو حسن ظاہر ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے تو یہ بالکل سیدھی بھی نہیں ہو سکتی ہے، اس کی ناقص العقل ہے، اس کے اندر کچھ کمیاں ہیں۔ اور ایک موقع پہ حضور نے ارشاد فرمایا اگر اس کی کچھ عادتیں تمہیں ناپسند ہیں تو کچھ ایسی عادتیں بھی تو ہوں گی جو تمہیں پسند ہوں گی۔ یعنی ساری عادتیں دیکھو نا، مجموعی طور پہ دیکھنا ہے، وہ تمہاری کتنی خدمت کرتی ہے، ماں باپ کو چھوڑ کے آئی ہے، بہن بھائیوں کو چھوڑ کے آئی ہے، تم سے پہلے ہوتی ہے، تمہارے بعد ہوتی ہے۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی اکٹھے کہیں گئے ہوتے ہیں تو راستے کے اندر دونوں آ رہے ہیں، بچہ بیوی نے اٹھایا ہوا ہے جبکہ طاقتور مرد ہے، اور پھر جب واپس گھر پہنچتے ہیں تو خاوند کہتا ہے کہ جلدی جلدی پانی بناؤ، اور وہ کبھی برف توڑ رہی ہے، کبھی چینی ملا کے پانی تیار کر رہی ہے،
اور پھر سب سے پہلے خامد کو دیتی ہے، بچتا ہے تو خود پیتی ہے. کمزور بھی بیوی ہے، دونوں ایک طرح کی دھوپ میں چل کے آئیں. بچہ بھی بیوی نے اٹھایا ہوا تھا، اور آ کے خامد بیوی کو کہہ رہا ہے کہ یہ کام تو کر، لیکن پھر بھی اس کی زبان پہ شکوہ نہیں آتا. اس کو کہتا تم پانی تیار کرو، پانی پیتا کہتا اپنا کھانا پکاؤ. اس گھر میں پھر بیوی باورچی خانے میں چلی جاتی، کھانا پکا کے آدھے گھنٹے کے بعد پھر مرد کے سامنے رکھتی ہے. وہ کھاتا ہے، کھا کے پھر کہتا ہے ٹانگیں دباؤ، اور شکوہ نہیں کرتی کہ عجیب بات ہے تیرے ساتھ میں بھی اسی طرح تکی ہوں، میں نے بچہ بھی اٹھایا ہوا تھا، میں نے پھر پانی تیار کیا، اب کھانا سخت گرمی میں بنایا. یہ اس کی اچھی عادت ہے. تو فرمایا اگر تم اس کی کچھ عادتوں کو دیکھ کر پریشان ہوتے ہو تو کچھ اس کی عادتیں ایسی بھی تو ہوں گی جو تمہیں پسند ہوں گی. تو اگر یہ ہم سوچ لیا تو میاں بیوی کے اندر محبت کا رشتہ مستحکم ہوگا، کمزور نہیں ہوگا. بلکہ ایک انگریزی نے لکھا، وہ کہتا ہے کہ کوئی شے بھی جو ہے اس کو کوئی نہ کوئی فائدے ضرور ہوتے ہیں. وہ مثال دیتا ہے، وہ کہتا ہے جو گھڑی بند پڑی ہے نا، ایک دن میں 2 مرتبہ وہ بھی سچ بولتی ہے. 3 رمضان المبارک حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات خاتون جنت زوج علی مادر مرکز پرکار عشق مادر قافلہ سالار عشق حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے. یہ دن عمومی طور پہ ان کی یادوں کی خوشبو سے مہکتا ہے. تو آج کی اس نشست میں آپ کے حوالے سے ہی کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے. سیدہ پاک کا اسم گرامی جو ہی لبوں پہ آتا ہے پلکیں ادب سے جھک جاتی ہیں، اور ان کا نام نامی، ان کی ذات گرامی یقیناً عقیدتوں کا محور ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی سب سے چھوٹی صاحبزادی تھی، اور آقا کریم علیہ السلام ان سے بہت زیادہ محبت فرماتے، بلکہ فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور صحیح حدیث میں آتا ہے جب سیدہ پاک حضور سے ملنے آتی تو حضور کھڑے ہو جاتے، فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلَسِهِ، اور حضور اپنی مسند پر اپنی صاحبزادی